آپ کو بتائیں کہ فرانس میں تارکین وطن کی عارضی رہائش گاہ کے قریب فائرنگ کا یہ معاملہ ہے۔ 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ فرانسیسی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ 22 سالہ شخص نے اعتراف جرم کے ساتھ خود کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ ہلاک افراد میں 2 مہاجرین اور 2 سیکیورٹی اہلکار شامل ہیں۔ مشتبہ شخص کی گاڑی سے اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ فرانس میں تارکین وطن کی عارضی رہائش گاہ کے قریب فائرنگ ہوئی ہے۔ 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ فرانسیسی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ 22 سالہ شخص نے اعتراف جرم کے ساتھ ساتھ پولیس کے حوالے بھی خود کو کروا دیا ہے۔ ہلاک افراد میں 2 مہاجرین 2 سیکیورٹی اہلکار شامل ہیں۔ مشتبہ شخص کی گاڑی سے اسلحہ برآمد کیا گیا ہے۔ اردن میں شام کی صورتحال پر عرب لیگ کے 8 ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس۔ شام میں پرامن انتقال اقتدار کے حوالے سے ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کی گئی ہے۔ شام پر بیرونی حملوں کی مذمت۔ عرب وزرائے خارجہ کا شام میں نئی حکومت کو کسی بھی امتیازی سلوک سے گریز کا مشورہ دیا گیا ہے۔ اجلاس کے بعد اردن، سعودی عرب، عراق، لبنان، مصر، متحدہ عرب امارات، بحرین اور قطر کے وزرائے خارجہ کا مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا۔ اردن میں شام کی صورتحال پر عرب لیگ کے 8 ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا ہے۔ شام کی عبوری حکومت کا اقوام متحدہ کے نام پہلا باضابطہ پیغام۔ شام کی نئی حکومت کا اقوام متحدہ سے اسرائیل کو شام کی سرزمین سے باہر نکالنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ فوری اسرائیل کو شام کی سرزمین سے دستبردار ہونے کے اقدامات کرے اور شام پر اسرائیلی حملوں کو بھی فوری بند ہونا چاہیے۔ شامی عبوری حکومت کا اقوام متحدہ سے یہ مطالبہ تھا۔ شام کی عبوری حکومت کا اقوام متحدہ کے نام پہلا باضابطہ پیغام۔ شام کی نئی حکومت کا اقوام متحدہ سے اسرائیل کو شام کی سرزمین سے باہر نکالنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ فوری اسرائیل کو شام کی سرزمین سے دستبردار ہونے کے اقدامات کرے اور شام پر اسرائیلی حملوں کو بھی فوری بند ہونا چاہیے۔ اسرائیل کے شام میں متعدد مقامات پر 60 فضائی حملے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی بمباری سے بڑے جانی و مالی نقصان کا خدشہ ہے۔ اسرائیلی فوج نے گزشتہ 5 گھنٹوں کے دوران شام پر 61 میزائل داغے ہیں۔ دوسری جانب مصری صدر عبد الفتاح السیسی نے شام کے تمام گروپس میں اتحاد اور ہم آہنگی کو ضروری قرار دے دیا ہے۔ اسرائیل کے شام میں متعدد مقامات پر 60 فضائی حملے۔ اسرائیلی بمباری سے بڑے جانی و مالی نقصان کا خدشہ ظاہر کیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے گزشتہ 5 گھنٹوں کے دوران شام پر 61 میزائل داغے۔ دوسری جانب مصری صدر عبد الفتاح السیسی نے شام کے تمام گروپس میں اتحاد اور ہم آہنگی کو ضروری قرار دے دیا ہے۔ امریکہ اور ترکیہ کی شام میں عبوری حکومت کو مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ ترکیہ نے 12 سال بعد دمشق میں اپنا سفارت خانہ کھول دیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا شام پر عائد پابندیاں اٹھانے کا اعلان۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ شام کی عبوری حکومت نے عالمی قوانین پر عمل درآمد نہ کیا تو پابندیوں کا اطلاق دوبارہ ہوگا۔ شام کی صورتحال سے آگاہ رہنے کے لیے امریکی حکومت شام میں اسلامی تنظیم حیات تحریر الشام کے رابطے میں ہے۔ آپ کو بتائیں کہ امریکہ اور ترکیہ کی شام میں عبوری حکومت کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ غزہ سے متعلق خبر یہ ہے کہ اسرائیل کی غزہ میں 2 اسکول اور پناہ گاہوں پر بمباری۔ اسکولز پر حملوں میں 7 بچے شہید ہو گئے، متعدد زخمی ہوئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 55 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ غزہ میں شہداء کی تعداد 44,930 ہو گئی۔ 1,06,624 فلسطینی شدید زخمی ہوئے ہیں۔ شہداء اور زخمیوں بچے اور خواتین شامل ہیں۔ اسرائیل کی غزہ میں 2 اسکول اور پناہ گاہوں پر بمباری۔ اسکولز پر حملوں میں 7 بچے شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ جنوبی کوریا کے صدر یون سک یول کے خلاف مواخذے کی تحریک 2/3 اکثریت سے کامیاب ہو گئی ہے۔ جنوبی کوریا سمیت جاپان میں بھی صدر کے خلاف تحریک منظور ہونے پر جشن منایا گیا۔ آئین کے تحت وزیر اعظم ہان ڈوک سو قائم مقام صدر کا عہدہ سنبھالیں گے۔ یون سک یول کے خلاف 300 کے ایوان میں 204 ووٹ پڑے۔ 85 پارلیمنٹیرینز نے قرارداد کی مخالفت کی جبکہ 8 اراکین کے ووٹ مسترد بھی ہوئے۔ 3 ممبران کا ووٹنگ میں حصہ لینے سے انکار۔ صدر کی پارٹی اراکین کا بھی مواخذے کے حق میں ووٹ۔ جنوبی کوریا کے صدر یون سک یول کے خلاف مواخذے کی تحریک 2/3 اکثریت سے کامیاب ہو گئی۔ خبر یہ بھی ہے کہ یونانی جزیرے کے قریب کشتی کو حادثہ پیش آیا۔ حادثے میں 5 پاکستانی شہری جاں بحق ہو گئے۔ 39 افراد کو بچا لیا گیا۔ بچ جانے والے افراد میں زیادہ پاکستانی شامل ہیں۔ لاپتہ افراد کی تلاش جاری ہے۔ ریسکیو آپریشن میں یونان اور اٹلی کے کوسٹ گارڈ اور بحری جہاز شامل ہیں۔ کشتی کو حادثہ یونان کے جنوبی جزیرے گاؤڈوس کے قریب پیش آیا ہے۔
یونانی جزیرے کے قریب کشتی کو حادثے میں 5 پاکستانی شہری جان بھاگ 39 افراد